السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لوگ عرفات کے میدان میں ہیں۔ یہ سامنے آپ کو عرفات کا میدان دکھ رہا ہے، کیونکہ حج کے ایام نہیں ہیں، حج کے دن نہیں ہے، اس لیے بالکل خالی ہے اور خیمے بھی نہیں ہے اور بالکل یہاں سناٹا ہے۔ جب عرفات کے میدان میں اس وقت ہم لوگ جبل رحمت کے اوپر ہیں، یہ جبل رحمت ہے۔ عرفات کے میدان میں جبل رحمت ایک پہاڑ ہے اور یہاں تو بہت سارے پہاڑ ہیں، تو اس پہاڑ کو جبل رحمت اور دوسرے پہاڑوں میں فرق کرنے کے لیے یہ پلر بنایا گیا ہے۔ یہ پلر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پلر ہے اور اس کا مقصد اس پلر کا صرف یہ ہے کہ تاکہ بتایا جائے کہ یہ جبل رحمت ہے عرفات کے میدان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو اسی مسجد نمرہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا تھا اور اس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ عرفات کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ وہیں پہ مختلف مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، نصیحتیں کی اور صحابہ کرام کو بالخصوص ساری امت کو بالعموم بہت ساری نصیحتوں سے نوازا تھا اسی عرفات کے میدان میں۔ جبل رحمت اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہاں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں آ کر کے نمازیں پڑھنا، یہاں آ کر کے دعا کرنا، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ جبل رحمت پہ آدمی چڑھے یا یہاں آ کر کے دعائیں کرے یا یہاں آ کر کے نماز پڑھے۔ اس طرح کی کوئی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتلایا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حج کے موقع پر بہت سارے مسلمان ہیں جو اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، مصیبت میں ڈالتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ گرے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں اور مرے بھی ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پہاڑ کے اوپر نہ چڑھیں حج کے ایام میں، حج کے دنوں میں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس پہ چڑھنا کوئی فضیلت کی بات ہے، کوئی ثواب کی بات ہے۔ ہمیشہ ہر موقع پر یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جس کام کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، بلکہ یہاں عام دنوں میں بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کر کے گھومتے ہیں، یہاں کر نمازیں پڑھتے ہیں اور یہاں آ کر کے لوگ دعائیں کرتے ہیں، بلکہ افسوس کی بات ہے کہ پتھروں کے اوپر لوگ اپنا نام لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے جو لوگوں نے نام لکھے ہوئے ہیں، نام لکھ کر کے اس کو کالا کر دیا ہے۔ اس پلر کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نام لکھنے سے کیا ہوتا ہے، نام لکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ بھائی نام سے فائدہ نہیں ہوتا، کام سے فائدہ ہوتا ہے، کام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایمان صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا تو اس سے آخرت میں فائدہ ہوگا۔ نام لکھ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے کعبۃ اللہ پہ نام لکھ دے، چاہے مسجد نبوی پہ نام لکھ دے، چاہے عرفات کے میدان میں آ کر کے نام لکھ دے۔ نام لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ فائدہ ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ عظیم کامیابی پانے والا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا۔ تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فائدہ ہوتا ہے۔ نام لکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پتھروں پہ نام لکھنا یا پتھروں کو ہاتھ لگانا، پتھروں کو چھونا، پتھروں کو چومنا، سوائے حجر اسود کے کائنات میں کوئی پتھر نہیں جس کو چومنے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو۔ رکن یمانی کے علاوہ کائنات میں کوئی پتھر نہیں ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھونے کا حکم دیا ہو یا چھونے کی تعلیم دی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کے کسی بھی پتھروں پر جا کر اپنا نام نہ لکھیں، کسی پتھروں کو جا کر کے ہاتھ نہ لگائیں، کسی پتھروں پہ جا کر کے ہونٹ نہ لگائیں اور اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، مصیبت میں نہ ڈالیں۔ اس لیے میں یہاں سے ایک پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں ہمارے بھائیوں کو، چاہے وہ مسلمان بھائی ہیں چاہے مسلمان بہن ہیں، کہ جب کبھی بھی آپ آئیں تو اس جبل رحمت پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں کر دعا کرنا، یہاں کر نماز پڑھنا یا یہاں کر تلاوت کرنا اس کی کوئی خصوصی فضیلت ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے یہاں، بلکہ یہاں آنے کی فضیلت سمجھنا یہ گناہ ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
सलाम ने यहाँ आने की कोई फजीलत बयान नहीं फरमाई है। मुसलमानों को चाहिए कि हर मौके पर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि अगर कोई अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करता है तो उसको कितना बड़ा नुकसान है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ضل ضلالا मुबीना। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वाला ये गुमराही में चला जाता है, वादे गुमराही में चला जाता है। और इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से हटा, मेरे तरीके से हटा, मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है। बड़े अफसोस की बात है कि लोग आते हैं, इस पिलर को छूते हैं, इस पिलर को हाथ लगाते हैं और समझते हैं कि इसमें कोई तबर्रुक या बरकत है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हर मौके पर हमेशा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर और सुन्नतों पर चलने की कोशिश करें। जहाँ कहीं भी रहे, इसी में आपको दुनिया में इज्जत मिलेगी और आखिरत में जन्नत मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह की नाफरमानी हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होती हो।